بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ صلح امام حسن علیہ السلام کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں کوئی 5 نشستیں میں نے آپ کے سامنے ریکارڈ کروائیں، یقیناً آپ نے وہ سن لی ہوں گی۔ نہیں سنی تو ان کو ایک بار پورا سنیں اور بار بار سنیں تاکہ آپ کے سامنے میرا وہ تھیسز کلیئر ہو جائے، جو بنیاد میں نے بنائی آپ کے سامنے آ جائے کہ امام حسن علیہ السلام اور آپ کے مقابل یہ کیا ایک مقابلہ تھا، اور آپس میں آمنے سامنے ہونے والے لوگوں کے درجات کیا تھے، مراتب کیا تھے، کس درجے کے لوگ تھے، کس نیت کے لوگ تھے، اور کس کس حساب میں آپ نے ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں شرائط کی طرف۔ شرائط کا باب صلح کے باب سے بھی زیادہ نازک باب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتب حدیث میں، کسی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ ساری شرائط کا اکٹھا مل جانا تقریباً ناممکن ہے، یعنی بالکل ہی ناممکن ہے۔ اکٹھی شرائط نہیں ملتی، لیکن احادیث صحیحہ سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے شرائط بھی رکھی تھیں اور ان شرائط کے اوپر ضامن بھی رکھے تھے، یعنی جن لوگوں سے ضمانت لی تھی کہ یہ شرائط حضرت معاویہ پوری کریں گے یا نہیں کریں گے، اس بات پر میرا ضامن کون ہوگا، امام حسن مجتبیٰ نے اس حد تک بات پکی کی تھی اور کچھ شرائط رکھی تھیں۔ وہ شرائط کیا تھیں ان کی طرف آگے آؤں گا۔ ابھی آپ کو کچھ اصولی باتیں ایسے بتا دیتا ہوں، ممکن ہے ایک نشست اس پر مجھے اور کرنی پڑے، لیکن آپ یہ پوری بات سن لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے کن شرائط پر کتنا اعتماد کرنا ہے۔ کیونکہ کتب حدیث میں جب آتی ہیں، حدیث صحیح آ جائے تو میں خود سے آپ پر زور دیتا ہوں، اپنے سامعین پر زور دیتا ہوں کہ جہاں حدیث صحیح آ گئی وہاں ہر کسی کی رائے ختم ہو جاتی ہے۔ اب جہاں حدیث صحیح موجود نہیں ہے، بعض اوقات ضعیف روایات ہیں، بعض اوقات کچھ محدثین کے پاس وہ روایات ہیں جن کا وہ درجہ نہیں ہے جو کتب صحاح میں احادیث پر موجود ہوتا ہے، کم تر درجے میں روایات ہیں۔ تو آپ نے ان میں سے کن روایات کو، کن شرائط کو ماننا ہے، کن شرائط کو اٹھانا ہے، اور ان شرائط کے لیے آپ کے ذہن میں اصول، قواعد اور ضوابط کیا ہونے چاہیے۔ میری آج کی گفتگو اس کے لیے بہت اہم ہے، آپ نے اس کو مکمل آخر تک سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو چند وہ چیزیں مل جائیں گی جو زندگی بھر آپ کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔ ناظرین کرام، اس پر آپ چند احادیث کو نوٹ کر لیں۔ اس وقت امام بخاری نے 2704 یعنی 2704، پھر 3746، پھر 7109، یہ 3 روایات بخاری میں ہیں جن کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے اس صلح کے باب میں کہ کیا صلح ہوئی تھی امام حسن علیہ السلام کی حضرت معاویہ کے ساتھ، اور اس وقت واقعہ کیا بنا تھا۔ یہ حدیثیں آپ کی رہنمائی کریں گی۔ ترمذی میں بھی ہے 3773 نمبر روایت، 3773۔ ابو داؤد میں 4662 نمبر ہے، 4662۔ امام نسائی کے پاس 1411 نمبر یعنی 1411، اور امام مسند امام احمد بن حنبل میں 12393، 94، 95 یعنی 12393، 94، 95۔ یہ 3 روایات ہیں، یہ میکسیمم صحیح روایات ہیں ساری کی ساری، آپ ان کو دیکھ لیں۔ بخاری شریف کی جو حدیث پاک 2704 ہے، یہ زیادہ مفصل حدیث ہے، یعنی زیادہ واقعہ آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ پھر اس سے کچھ مختصر روایت امام بخاری کے پاس 3746، 3746 ہے، وہ ذرا مختصر ہے، اور پھر 7109، اس میں کچھ الفاظ کا ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی آپ کو آگے بتا دوں گا۔ بنیادی جس روایت کو، باقی اس سے جو اگلے میں نے آپ کو نمبر بتائے وہ سارے کے سارے حدیث کا جو آخری حصہ، اسی بخاری کی مفصل حدیث کا جو آخری حصہ ہے، باقی سب محدثین نے وہ لیا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ وہ آگے پوری روایت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بخاری کی روایت پر آج تبصرہ کرتے ہیں، جو آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح کو، مجھے نہیں معلوم حکمرانوں کا دباؤ تھا یا کیا وجوہات تھیں، اہم ترین چیزوں کو محدثین نے پیچھے رکھ دیا، اہم ترین چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ سکیں۔ وہ شرائط کیا تھیں، ان شرائط کے ساتھ کیا ہوا، یہ چیزیں اگر صحیح روایات کے ساتھ مل جاتی تو یقیناً امت میں
کئی معاملات کے اندر غلط فہمیاں پیدا نہ ہوتی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجوہات ہیں، یقیناً وجوہات ہیں۔ حکمرانوں کا دباؤ تھا، حکمرانوں نے کچھ چیزوں کو دبا دیا، کچھ لوگ بیان کرنے والے فوت ہو چکے تھے، محدثین نے جب روایات لیں تو ان کو جو لوگ ملے جن سے انہوں نے روایتیں سنی انہوں نے وہی چیزیں بیان کی، لیکن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے ایسے یارڈ سٹک ہیں کہ ہم جس روایت کو دیکھیں گے، آقا علیہ السلام کی دی ہوئی ہدایت، حضور علیہ السلام کی دی ہوئی رہنمائی کے اندر ہم ساری چیزوں کو ناپتے چلے جائیں گے کہ یہ چیز آیا امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے مانی جا سکتی ہے یا نہیں مانی جا سکتی۔ بے شک وہ بخاری میں ہو، وہ مسلم میں ہو، بعض اوقات کچھ روات کے الفاظ کو آپ رسول اللہ کے الفاظ پر پیش کریں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے امام حسن علیہ السلام کی 100 شادیوں والی وہ نشست ایک میں نے پوری ریکارڈ کروائی۔ میں نے آپ کو بتایا بڑے بڑے محدثین اس طرف چلے گئے، 100 شادیاں کر لیں، 150 کر لیں، کسی نے کہا 300 شادیاں کر لیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے۔ امام حسن مجتبیٰ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ پر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کو بدنام کر دیا جائے، صرف اس وجہ سے کہ ثابت کیا جائے کہ آپ حکمرانی کے لیے اہل نہیں تھے۔ اور یہ کام اتنا سسٹمیٹک ہوا کہ لوگ امام حسن علیہ السلام سے محبت رکھنے کے باوجود آج بھی بعض ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کے مد مخالف اور آپ کے مقابل شخصیت اس قابل تھیں، یا امام حسن نے ان کو قابل سمجھ دیا تھا، خلافت ان کو تفویض کر دی تھی، اور امام حسن علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ بعض لوگوں نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ وہ حکومت یا اس طرح کی ان چیزوں کے قائل نہیں تھے، انہوں نے ان کو دے دی تاکہ وہ حکومت کریں۔ ایسی بات نہیں تھی۔ آپ اس حدیث پاک پر آ جائیں جو امام بخاری نے روایت کی، مفصل حدیث ہے 2704۔ اس حدیث پاک میں حضرت امام بخاری نے جو روایت کی وہ یہ ہے کہ امام حسن بصری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ استقبل واللہ الحسن بن علی معاویہ بکتائب امثال الجبال۔ وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ایک بہت بڑا لشکر، پہاڑوں کی مانند بڑا لشکر لے کر نکلے۔ اب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اتنا مضبوط لشکر، ذرا غور فرمائیے گا حدیث پاک پر، اتنا بڑا مضبوط لشکر تھا۔ اس لشکر کو عمرو بن العاص نے دیکھا اور اس کی رپورٹنگ کی حضرت معاویہ کے پاس۔ حضرت عمرو بن العاص ان کے پاس جا کر جو الفاظ بولے، انہوں نے کہا انی لأراک تائبا لا تولی حتی تقتل اقرانہا۔ انہوں نے کہا میں نے ایک ایسا لشکر دیکھا ہے کہ جو اس وقت تک واپس نہیں جائے گا جب تک اپنے مقابل کو نیست و نابود نہ کر دے، بہت بڑا لشکر ہے۔ تو حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرُ الرَّجُلَيْن، اور اللہ کی قسم ان دونوں میں سے بہتر یہی تھے۔ میری سمجھ میں یہ جملہ بھی نہیں آیا، یہ راوی کے الفاظ کہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت معاویہ میں سے اللہ کی قسم زیادہ بہتر حضرت معاویہ تھے۔ میں اگر حساب کروں احادیث کی روشنی میں، ایمان ظاہر ہے ہم نے کس کو بہتر قرار دینا ہے؟ جس کا ایمان پہلے ہوگا، جو ایمان میں جس کی سبقت ہوگی، جس کی توبہ ہوگی، جس کی عبادات ہوں گی۔ اگر میں ان معاملات کو دیکھوں حدیث کی روشنی میں تو ایمان لانے میں عمرو بن العاص پہلے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی وفات کے وقت کے بارے میں احادیث گواہ ہیں کہ آپ نے توبہ طائب ہوئے، آپ روتے رہے اپنے بعض معاملات کے اوپر، اور آپ نے اپنے بیٹے کو ان چیزوں پر گواہ بنایا جو بعد میں روایات میں آ گئیں۔ حضرت معاویہ کے حوالے سے ایسی چیزیں نہیں ملتیں، لیکن بہرحال روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر کسی کو بھی اس کی وجوہات سمجھ ہوں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں تاکہ میری علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا ان قتل ہاؤلا، حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ اگر ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، وہاؤلا ان ایک دوسرے کو یعنی ان لوگوں نے قتل کر دیا، من لی بامور الناس بنسائہم من لی بدیعتہم، تو میرے ان لوگوں کی عورتوں کو اور ان کی بچوں کے لذراریہم کے الفاظ بھی ہیں بعض احادیث میں، ان کی نسلوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک دوسرے کو مرد قتل کر دیں گے تو ان کے پیچھے لوگ کون ہوں گے جو اس کے ذمہ دار ہوں گے؟ اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ اس روایت کے اس جملے نے بھی بعض بڑے بڑے لوگوں کو کچھ چیزوں کو اس حدیث پاک میں کچھ نتائج نکالنے میں یا غلط نتیجے کی طرف جانے میں ان کو یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کی رہنمائی کر دی۔ میں اس طرف آؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس پر انہوں نے دو الفاظ کو بھیجا، دو اشخاص کو، رجلین من قریشن من بنی عبد شمسن، دو اشخاص کو بھیجا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس کہ جائیں اور انہیں جا کر صلح کی پیشکش کریں۔ ان میں سے ایک تھے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ اور دوسرے تھے عبداللہ بن عامر بن قریظ، اور ان سے کہا کہ آپ اذهبا الی ھذا الرجل فعارضا علیہ، آپ دونوں شخص جاؤ
اس شخص کے پاس یعنی امام حسن کے پاس، اور ان کے سامنے جا کر یہ چیز پیش کرو، وقولا لہو، ان سے بات کرو، وطلبا الیہ فاتیاہ، اور ان کے ساتھ بات کر کے ان سے صلح طلب کرو۔ اور جب وہ ان کے پاس آئے فدخلا علیہ، امام حسن کے پاس داخل ہوئے، وتکلما، کلام کیا، وقالا لہو فطلبا الیہ، یعنی ساری گفتگو کی اور ان سے طلب کی، صلح طلب کی۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے ان سے کہا انا بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال وان هذه الامة قد عاثت في دمائها۔ اس روایت کے ان الفاظ پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور اس سے میں آپ کو پھر وہی بات بتاتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ کی صلح کی اہم ترین باتوں کو چھپایا گیا، اور کوئی چیزیں امام حسن علیہ السلام کے ذمے ایسی لگا دی گئیں، مجھے نہیں معلوم کس شخص نے ایسے کام کیا، لیکن امام بخاری تک پہنچتے پہنچتے یہ باتیں ایسے ہی ہو چکی تھیں۔ یہ باتیں امام بخاری نے حق سچ جو کچھ ان تک پہنچا، آپ نے راویوں کی تحقیق کر کے، راویوں کے حالات دیکھ کے، راویوں کے نام، ان کے باپ دادا کا، ان کے سارے یعنی کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہوئے ان کو نقل کیا، حدیث صحیح ہے۔ مگر یہ الفاظ حدیث پاک کے، ان کو نوٹ کر لیں۔ میں بار بار آپ سے یہی کہوں گا، اور آگے جا کر انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ نکالوں گا، اور حضور علیہ السلام کی عطا کردہ ہدایت کی بنیاد پر ہم ان الفاظ کا وزن کریں گے کہ کس جگہ یہ ٹھہرتے ہیں۔ یہ حدیث، اب یہ الفاظ، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اردو ترجمہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے ترجمہ کیا، کافی حد تک بہتر ترجمہ جو میرے پاس تھا اس وقت، یہ مولانا عبدالحکیم خان اختر شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بہت ساری ہماری کتابیں جو صحیح، یہ جو سیاہ ستہ کے ترجمے کیے کئی کتابوں کے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یعنی یہ الفاظ جو اس وقت میں نے پڑھے، ان کا ترجمہ میں اب شاہ جہان پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ ان الفاظ کو پھر حضور علیہ السلام کے ان الفاظ پر پیش کیجیے گا جن میں آقا نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، ذرا سنیں۔ حدیث میں ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، یہ مال ہم نے پایا ہے، یہ مال ہم نے پایا ہے، اور یہ امت اپنے خون میں لتھڑی ہوئی ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ وہ آپ کے سامنے صلح پیش کرتے ہیں اور آپ سے یہی طلب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ فرمایا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دونوں نے کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب بھی انہوں نے ذمہ داری کے لیے فرمایا تو انہوں نے کہا ہم ذمہ دار ہیں، پس انہوں نے اس سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حسن بصری کے الفاظ ہیں کہ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تھے، اور امام حسن مجتبیٰ حضور کے ایک گھٹنے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کی ایک طرف، وَهُوَ يَقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ آقا نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور یقیناً اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اب یہ الفاظ آپ کے سامنے آگے، میں نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ترجمہ، حضرت امام حسن کے پاس جب لوگ آئے، امام حسن کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، ایسا لشکر جو مقابل کو فتح کیے بغیر واپس نہیں جائے گا، ایسا لشکر جو مقابل کو تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دو بندے جب ان کے پاس آئے، اس حدیث پر جو تفصیلی حدیث یہی ہے میرے پاس، باقی احادیث قدر مختصر ہیں۔ آخری حصہ جو اس حدیث کا ہے وہ تقریباً تمام محدثین نے نقل کیا، مگر شروع والے اس حصے کی دو چیزوں پر میں سوال اٹھاتا ہوں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ جن لوگوں کے پاس اس کا جواب ہو وہ مجھے جواب دیں۔ یہ بخاری مسلم بھی قرآن مجید کی آیات تو نہیں ہے، قرآن مجید پر کوئی انسان بات نہیں کر سکتا، لیکن یہاں رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں جب کوئی آ جائے، یہ وہ ہستیاں ہیں اہل بیت اطہار، امام حسن مجتبیٰ، جو رسول اللہ کے اہل بیت اور پھر اس سے بڑھ کر حضور کے اہل قصا میں سے ہیں۔ آقا نے بار بار ان پر اپنی چادر دی جب قرآن مجید نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے ارادہ کیا اے اہل بیت تم سے ہر طرح کا رجس، ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ امام حسن مجتبیٰ ان میں سے، ان 5 ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ ان سے رجس کو دور کر دے، ہر طرح کی ناپاکی کو، مال کی محبت کو، دنیا کی محبت کو، لالچ کو، بزدلی کو، کوئی کمزوری امام حسن مجتبیٰ کے قریب نہیں آ سکتی۔ قرآن اس کا گواہ ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو سردار کہا ہے۔ حضور نے خود فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اب ایک سردار جس کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، جو مقابل کو فتح کر سکتا ہے، اس کے الفاظ سنیں کہ ہم بنو عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کی اولاد ہیں، اور ہمیں یہ مال ملا ہے، اور یہ امت
اپنے خون میں لتھڑی ہوئی ہے، کیا مطلب؟ کیا ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ؟ یہ وہ ترجمہ ہے جو اہل سنت کے ایک اچھے مترجم جنہوں نے یہ ترجمہ کیا، پڑھنے والا بہرحال کافی مطلب اگر سوچے تو اس کو کوئی بات نہیں ملتی کہ امام حسن مجتبیٰ نے نہ خلافت راشدہ کی بات کی، نہ اپنے حق کی بات کی، نہ اپنے والد گرامی کی بات کی، نہ ان کی زیادتیوں کی بات کی۔ 5 سال سے ایک جنگ چلی آ رہی ہے، کیا امام حسن مجتبیٰ صرف مالی نقصان کی بات کریں گے وہاں پر؟ اور یہ ترجمہ میں آپ کو بتاؤں حیران ہو جائیں گے آپ اس کو جو اسلام 360 والے نے جو ترجمہ کیا ہے، یہ ایپ میں حیران ہوں۔ قرآن مجید کے ترجمے کی حد تک تو بہت اچھی ہے کہ انہوں نے کئی مترجمین کا ترجمہ دے دیا، آپ نے جس کا مرضی ترجمہ پڑھنا ہے آپ اس میں جس کا بھی، کئی لوگوں کے ترجمے ہیں اس میں، دیوبند علماء کے بھی ہیں، بریلوی علماء کے بھی ہیں، اور جس کے آپ کو دیکھیں اس میں مولانا مودودی صاحب بھی ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی ترجمہ ہے، بہت زیادہ تراجم اس میں موجود ہیں، جس پر آپ کا اعتماد ہے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ لیکن جب حدیث کا پورشن آتا ہے تو یقیناً وہاں ممکن نہیں تھا کہ ہر حدیث پر کئی مترجمین کا ترجمہ دیا جائے۔ انہوں نے جو ترجمہ دیا وہ ترجمہ ہے کوئی مولانا محمد داؤد راز صاحب ہیں، میں انہیں نہیں جانتا، نہ میں نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہے، شیخ الحدیث ہے لکھا ہوا ہے کہ وہ شیخ الحدیث ہے، ترجمہ ان کا ہے۔ اب جو انہوں نے ترجمہ کیا، اگر آپ اس ترجمے کو دیکھ لیں اور پڑھ لیں تو آپ کا دل پریشان ہو جائے گا کہ انہوں نے کہا ہم بنو عبد المطلب ہیں، ہمیں اس مال کی عادت پڑ گئی ہے، اور میرا یہ گروہ، میری یہ لشکر، یہ خون ان کے منہ کو لگ گیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ امام حسن مجتبیٰ جن کو رسول اللہ سردار کہہ رہے ہیں، سردار جب اتنی مضبوط پوزیشن میں صلح کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، حق پر ہے، مزے کی بات ہے وہ حق پر ہے، وہ سچائی پر ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑ رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ سیاسی نظام کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ اس جنگ کو مولا مرتضیٰ اور رسول اللہ کی جنگ سمجھتا ہے، تو اب وہ صلح کے وقت یہ باتیں رکھ رہا ہے کہ ہمیں مال کی عادت پڑ گئی ہے خلافت کی وجہ سے۔ وہ خلافت کے 1 پیسے کے روادار نہیں تھے، وہ ان کو یاد تھا اپنے بچپن تک سے کہ حضور علیہ السلام نے صدقے کی کھجور میرے منہ سے نکال دی تھی، وہ تو کسی کی کوئی چیز نہیں کھانے کو تیار ہوتے تھے، اور اس بنیاد پر پھر لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا کیا کہ آپ کو اتنے ملتے تھے۔ میں نے کئی لوگوں کو سنا منہ پھاڑ کے کہتے ہیں ہدیے لیتے تھے، نذرانے ملتے تھے دربار سے، وہ تحفے تحائف ملتے تھے، پھر وہ شادیاں کرتے تھے، پھر یوں ہوتا تھا، پھر یوں۔ اللہ کے بندو، وہ مالی شک جو امام حسن مجتبیٰ نے، آگے میں شرائط کی طرف آؤں گا، جو رکھی تھی کہ معاویہ پابند ہوں گے ان کو اتنا دینے کے، وہ خمس تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کا حق رکھا تھا قرآن مجید میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ جو وَلِذِي الْقُرْبَى رسول کے رشتہ داروں کو جو حق تھا، اور امام حسن مجتبیٰ جو سارا تقسیم کر دیتے تھے مستحق لوگوں میں، اپنے محبت کرنے والے جو ان کے مستحق، جن کی ضروریات تھیں، جو لوگ ان کے ساتھ مل کر لڑے تھے، جو لوگ شہید ہو گئے تھے، جن کی آگے بیوائیں تھیں، جن کے یتیم بچے تھے، امام حسن مجتبیٰ کی ضرورت تھی ان کی کفالت کرنا، آپ نے اپنا خمس لیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا حق تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ہدایات، کوئی تحفے، کوئی فلاں ان سے ملتے تھے درباروں سے، امام حسن مجتبیٰ کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی تھی۔ یہ نہیں تھے کسی سے تحفے طائف لے کر اور آپ نے ان کو ان کے بدلے میں خلافت دے دی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ پہلی بات یاد رکھیں، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی نہیں ہیں، راوی نے امام حسن مجتبیٰ سے جو یہ الفاظ امام حسن کی طرف سے نقل کیے ہیں، یہ اس لیے مانے جانے کی ان کی اندر نہیں ہے وہ وزن کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سردار ایسی گفتگو نہیں کرتا، جس کو اندر واقعی سرداری ہو، جس کے اندر سرداری والی خصوصیات ہوں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار کہیں تو پھر یقیناً وہ ایسا سردار تو نہیں ہوگا کہ جو خود ساختہ سردار ہو۔ یہ وہ سردار ہیں جن کو سردار دو جہاں سردار کہہ رہے ہیں، ان کی طرف سے ایسی بات۔ پھر دنیا کے مال کی یہ کہیں کہ جی ہمیں اس مال کی عادت پڑ گئی ہے، قرآن کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس بات کو ماننے کی اجازت نہیں دیتی۔ باقی جس کسی نے اچھے سے اچھا ترجمہ کیا، میں اس ترجمے کی طرف بھی جب جاتا ہوں مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے، اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت امام حسن مجتبیٰ کا جو موقف تھا،
آپ نے جو بھی رکھا ہوگا ان کے سامنے وہ موقف آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز، ہم ان کو مختلف روایات سے لیں گے، لیکن اس موقف کو صحیح احادیث میں بیان نہیں کیا جا سکا۔ اب یہاں پر آپ نے یہ بات جب دیکھی، پچھلی جو آپ سے کہہ لیں کہ ایک جملہ اور جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی، میں نے کہا کہ آپ متوجہ رہیے گا، وہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن العاص سے کہا کہ اگر ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا، تو میرے لیے کون ہوگا جو لوگوں کی، عورتوں، ان کی جائیدادوں اور ان کی اولادوں کے معاملے میں جو میری مدد کرے گا۔ ویسے روایت 7109 میں ہے، حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں کروں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اب یہاں اس جملے کی وجہ سے بعض لوگوں نے بعض شارحین نے تشریح کرتے ہوئے، بڑے بڑے نام ہیں اس میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا جی کہ یہ حضرت معاویہ کو امت کی فکر تھی، حضرت معاویہ کو لوگوں کا درد تھا اور امت پر شفیق تھے آپ بھی، اس لیے آپ نے یہ اتنی فکر کی۔ ناظرین کرام، اگر یہ اس بات کو دیکھیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے انہوں نے جب صلح پیش کی اور امام صاحب ان سے کہتے کہ میں خلیفہ برحق ہوں، آپ اس جنگ سے رک کر توبہ طائب ہو کر میری بیعت کریں، امام صاحب یہ شرط رکھ دیتے، حضرت معاویہ نے یہ بات نہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی بھی نہیں مانی تھی، انہوں نے امام حسن مجتبی کی بھی نہیں ماننی تھی۔ انہوں نے اپنی شرائط پر صلح کی ہے، انہوں نے خلافت لینی تھی، حکومت لینی تھی، امارت لینی تھی، انہوں نے امارت لے لی۔ یہ بات سمجھیں آپ، یہ صلح ایسے نہیں ہوئی کہ آدھی باتیں اس کی مانی گئی ہوں، آدھی باتیں اس کی مانی گئی ہیں، نہیں، انہوں نے کہا جو بھی شرطیں رکھنی ہیں بس خلافت آپ چھوڑ دیں، باقی میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بس آپ خلافت میرے حوالے کر دیں۔ اب یہاں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے خلافت تفویض فرما دی تھی، خلافت ان کے حوالے کر دی تھی، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اور کئی لوگوں نے لکھا، اور اس بات سے انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام حسن مجتبی نے خلافت تفویض کی، اگر وہ اہل تھے تو تفویض کی۔ ناظرین کرام، یہ جملہ بھی ایک ایسا جملہ ہے جس نے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کو کسی حد تک امام حسن مجتبی کے حوالے سے پراگندہ کیا۔ اگر وہ اہل تھے تو امام حسن 5 سال تک، یعنی جب سے مولا کائنات نے جہاد کا آغاز کیا، اتنے عرصے تک ان سے لڑتے کیوں رہے؟ 5 سالوں کے بعد، 5.5 سالوں کے بعد امام حسن مجتبی کے سامنے کون سی نئی چیز آ گئی تھی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اہل ہیں؟ امام ان کی اہلیت کے قائل نہیں تھے، امام کو فقط ایک بات کی سمجھ آئی تھی کہ 2 چیزیں ہیں آمنے سامنے، معاویہ پہلے بھی نہیں رکے، میرے والد گرامی کے ہوتے بھی نہیں رکے، تحکیم کے بعد بھی نہیں رکے، اور بہت سارے ایریے کو زبردستی اپنی بیعت کروا چکے ہیں۔ اب امام حسن مجتبی کے پاس علاقہ مختصر رہ چکا تھا، امام حسن مجتبی کے پاس تو وہ خلافت بھی نہیں تھی جو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے پاس تھی، محدود علاقہ رہ گیا تھا، زیادہ خلافت اسلامیہ کے، بلاد اسلامیہ کے زیادہ ایریے پر حضرت معاویہ قبضہ کر چکے تھے۔ اب امام حسن مجتبی کے پاس 2 راستے تھے، ایک یہ کہ جہاد جاری رکھتے، قتال جاری رکھتے، دوسرا یہ تھا اور اس وقت تک جاری رکھتے جب تک باغی لوگ حتی تفیء الی امر اللہ، اللہ کے امر کی طرف لوٹ کرنا آ جاتے، اور دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ تھا کہ امام حسن مجتبی کے پاس دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ صلح کر لیتے۔ امام حسن مجتبی نے یہ دوسری چیز کو اختیار کر لیا، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کا خون بہہ جائے گا، مسلمان بہت زیادہ شہید ہو جائیں گے، اور جنگ جیتنے کے امکانات اس وجہ سے کم ہیں کہ مولا کائنات، دیکھیں آپ، اس سے پہلے مولا علی المرتضیٰ جیت چکے ہوتے، امام حسن مجتبی تک پہنچتے پہنچتے کیا معاملات ہو چکے تھے، جمل ہو گئی تھی مولا کائنات کے ساتھ، صفین ہوئی تھی، پھر تحکیم ہوئی تھی، تحکیم کے بعد نہروان خارجیوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ امام حسن مجتبی کے امام اور مولا علی المرتضیٰ اپنی فوجوں کو بیت المال سے دیتے ضرور تھے، تنخواہیں دیتے تھے، لیکن یہ جو جنگ کے بعد جو حصہ ملتا ہے لوگوں کو مال غنیمت سے، چونکہ مقابلہ مسلمانوں سے تھا، اس لیے نہ مولا کائنات نہ سیدنا امام حسن مجتبی ان کو ان کا مال اس کو بطور مال غنیمت اٹھانے نہیں دیتے تھے، کسی مسلمان کو قیدی نہیں بنانے دیتے تھے، کسی مسلمان کو لونڈی
یا غلام نہیں بنانے دیتے تھے۔ عام طور پر جب جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے کفار کے ساتھ، تو کفار کے لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، پھر مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، کئی ان کا مال قید کر لیا جاتا ہے اور مال غنیمت تقسیم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جہاد بہت مشکل تھا جو مولا کائنات نے کیا، جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کی تعویل پر لڑے گا۔ اس جہاد میں جانوں کو قربان کرنا تھا، اور پھر مال غنیمت نہیں تھا، اس میں لونڈیاں نہیں تھیں، اس میں غلام نہیں تھے۔ کیوں؟ مقابلے والے مسلمان تھے، مقابل میں مسلمان تھے، وہ تعویل کی بنیاد پر لڑ رہے تھے۔ وہ بھی ہم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ جن لوگوں نے کافر کہا وہ اپنی چیزوں کے، ان کے اپنے عقائد ہیں، معاملات ہیں جو رافضیت کی طرف جا کے نکل گئے، اور جنہوں نے پھر یعنی آپ یوں کہہ لیں خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات پر تبرہ جیسے برے اعمال شروع کر دیے۔ ہم ان سے بری ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ سمجھتے تھے کہ یہ جنگ لڑنا میری فوج کے بس میں اب نہیں ہے، یہ جنگ میری فوج اب نہیں لڑ سکتی۔ اب یہ جنگ اگر جاری رکھی تو بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو جائے گا، مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور ہوگا کیا کہ فتح کے امکانات کم ہیں۔ آپ نے اپنی جائز خلافت صلح کے اوپر بیٹھتے ہوئے اپنی خلافت ان کے حوالے کی چند شرطوں کی بنیاد پر، وہ شرطیں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں نقل کروں گا۔ یہ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کی تعریف کی۔ جب صلح کی بات کی تو آقا علیہ السلام نے امام حسن کی تعریف کی، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ، اس کے ذریعے صلح ہوگی۔ صلح کا سارا دار و مدار امام حسن مجتبیٰ پر ہوگا۔ صلح کے معاملے میں ساری تعریف امام حسن مجتبیٰ کی ہوگی کہ رسول اللہ نے بہی کہا ہے، بین فئتین عظیمتین مسلمین، دو بڑے مسلمانوں کے دو گروہ، دو مسلمانوں کے گروہ ہیں۔ اس معاملے میں یہ بات کہوں گا بار بار ان لوگوں سے جو اہل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے مقابل لوگوں کو باغی کہا گیا، طاغی کہا گیا، فسادی کہا گیا، ان کے لیے کئی الفاظ، لیکن کافر نہیں بولا علماء اہل سنت نے، لفظ کافر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر لعن کرنا، ان پر تبرہ کرنا جائز نہیں ہے، نام لے کر شخصی لعن اور تبرہ جائز نہیں، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا گروہ تھا۔ اور عظیم آقا علیہ السلام نے اس لیے نہیں فرمایا کہ کردار عظیم تھا، ایک طرف خلافت راشدہ کو بچانے والے تھے، دوسری طرف خلافت راشدہ کو ختم کرنے والے تھے۔ ایک کی عظمت اس میں ہے کہ یہ خلافت راشدہ بچانے کے لیے تھا، اور دوسرا چونکہ بڑا بہت تھا تعداد کے لحاظ سے، اس لیے آقا علیہ السلام نے دونوں کو عظیم کہا، دونوں کو آقا علیہ السلام نے اس لیے عظیم کہا، دونوں میں تعداد، ورنہ معاملات اور ہیں۔ پھر ہم آئیں گے آگے انشاءاللہ مزید دلائل دے کر۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کے مقابل حضرت معاویہ کی تعریف اس باب میں نہیں کی، حتیٰ کہ جو لوگوں نے روایات کئی بنائی ہوئی ہیں حضرت معاویہ کے حق میں، جو اتنی روایات ہیں جو جن کا نہ کوئی سر نہ پیر، لیکن وہاں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں کہا ہو کہ حضرت معاویہ کی تعریف صلح کے معاملے میں کی ہو، کوئی نہیں۔ امام حسن کی ہی تعریف ہے، کیوں؟ آپ نے اپنا حق قربان کر دیا، اور ان کا حق قربان کرنے سے مسلمانوں کے درمیان بہنے والا خون رک گیا، اور یہ اس پر امت کو بہرحال ایک وقت تک ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ امام حسن مجتبیٰ شہید ہو گئے، اور پھر اسی بات پر کربلا بپا ہو گئی۔ آگے شرائط کا ذکر کروں گا تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ کون سی شرائط امام حسن مجتبیٰ نے رکھی تھیں، اور پھر ان شرائط کے ساتھ کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا۔ یہ اس بات کے لیے ایک نشست آپ سے اور لوں گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔